Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو یعقوب علیہ السلام جو بچیوں کے والد تھے انہوں نے کہا کہ دو کوالٹی، صحت اچھی ہونی چاہیے اور امانت. اللہ کا خوف ہوگا تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا. اللہ کا خوف ہوگا تو یہی دو چیزیں تو چاہیے. بچیاں کہہ رہی ہیں اس کو اجرت پہ ملازم رکھ لیں. باپ نے فوراً کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان دو میں سے ایک کا نکاح میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بولو بھائی، شرط یہ کہ 10 سال بکریاں چراؤ. صحیح ہے نا؟ اس زمانے میں یہ مہر رکھنا جائز تھا، آج جائز نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ 10 سال بکریاں چرائے تاکہ میری بھی ضرورت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے گھر کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو بھی بیوی مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. ہم کہتے اچھا میں ذرا استخارہ نکلواتا ہوں جا کے. ابھی ہم کیا کرتے؟ استخارہ نکال رہا ہوں میں. پھر استخارے 3 دن تک استخارے نکال کے پھر کوئی نیلا آتا، کوئی پیلا آتا، کوئی گلابی آتا. وہ پریشان ہوتے، فون کرتے یار یہ پتہ نہیں، کنفیوز ہوں استخارے کے بارے میں. یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ایکچولی ابھی تو میری جاب لگی ہے، میں مسافر آدمی ہوں، پہلے جو فرعون کے پاس کیس چل رہے ہیں وہ کیس ختم ہو جائیں، میں اسٹیبل ہو جاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں بحریہ ٹاؤن میں ایک آدھ پلاٹ خریدنے کے قابل بن جاؤں، میں مدین ابھی نیا آیا ہوں یہاں، میں اسٹیبل ہو جاؤں، کچھ پلاٹ ہو جائے، میرا کوئی گھر ور ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے. جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پھر یہ شادی کے بکھیڑے. شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہ کیا بولوں یار، میں تو ممبر کا خیال کرنا پڑتا ہے. چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے رکھ کے. یہ جو بڈھے ہو رہے ہیں نا، شادی نہیں کر رہے، اسٹیبل ہوتے ہیں، وہ بھائی جان روٹی کھانے کا سب سے بہترین ٹائم ہے جب بھوک لگے. جب جوان ہوتا ہے نا اس وقت نکاح کی خواہش ہوتی ہے. اسٹیبل ہونے کے چکر میں خواہش ہی ختم کر دی تو چھوڑ دو، اب اسٹیبل ہی ہو، اب شادی نہیں کرو. 40 سال میں شادی کر رہے ہو، کم بخت تمہارے رہ کتنے گئے تمہارے؟ اور 40 سال تک تم حرام خوری کرتے رہے ہو. جو کیا بولوں میں یار، ابھی اس حرام کے جو تمہیں چسکے لگے ہیں نا، اب وہ شادی کے بعد چھوٹنے والے نہیں ہیں. ہاں اب نہیں چھوٹیں گے وہ. اب وہ حرام میں زیادہ مزہ آئے گا. بیوی تو ایک فارمیلٹی کے لیے تم نے رکھی ہوئی ہے، چلو یار بیوی ہے ٹھیک ہے، ایک عدد اچھے لوگوں کی نشانی ہے، وائف بھی ہوتی ہے ان کے، ایک آدھ بچہ بھی ہوتا ہے. باقی جو حرام کاریاں ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے صحت کا جو بیڑا غرق ہو گیا اور جو چسکے حرام میں آ گئے. اب وہ جس کو سٹوں کا عادی ہو وہ دودھ میں تھوڑی مزہ آتا ہے اس کو. ارے جس کو ہیروئن پینے میں اور چرس میں اور سگریٹ کے مزے آ گئے اس کو آپ شہد چاٹا کرو نہار منہ. وہ کہے گا یار یہ کیا حکیموں کی باتیں بتا رہے ہیں میرے کو. شہد کی جو لذت ہے وہ ان کی ہے جن کو گٹکوں کی عادت نہ پڑی ہو، اس کو مزہ آئے گا. شہد میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تو نکاح کی لذت بھی انہی کو ہوتی ہے جن کو یہ حرام کاریوں کی عادت نہیں پڑی ہوتی. تو بہرحال اگر کسی کو پڑ گئی توبہ کر لے بھائی، اللہ قبول کرنے والے. لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. تو ہم ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ، ہم کہتے ہیں ایکچولی یہ بھی تو استخارہ نکالنا ہے اور نکاح کو شادی کو گڑی گڈوں کا نکاح تو بہت بڑی کیا ہے، بہت بڑی اتنی بڑی ہے کہ بس کیٹو پہاڑ اس کے سامنے چھوٹا ہے. بولنے یہ ڈائلاگ ہیں، ہلکا کر کے پیش کرو گے تو ہلکا ہو جائے گا نکاح. او بھائی نکاح کیا ہے یار، وہ مرد کو عورت چاہیے، عورت کو مرد چاہیے. اس کے دل میں بھی تڑپ ہے، آپ کے دل میں بھی تڑپ ہے. 2 گواہ لاؤ، ایجاب و قبول کرو بھائی، چلو ساتھ رہنا شروع، حلال ہو گیا معاملہ. وہ بھی پہلے بھی تو روٹی کھا ہی رہی تھی نا، ابا کھلا رہے تھے، اب تم کھلاؤ اس کو، ختم ہو گئی بات. پہلے ان کا خرچہ ہو رہا تھا، اب کس کا ہے؟ تمہارا. مہنگائی کے دور میں بڑا مشکل ہے بھائی. مہنگائی کے دور میں ابا کھلا رہا تھا، بوڑھے پہ خرچہ ڈالنا یہ مہنگائی کے دور میں زیادہ مسئلہ ہے. جوان پہ خرچہ ڈالنا آسان، اس کی تو بھی کمانے کی عمر شروع ہوئی ہے، اس پہ خرچہ ڈالو. باپ پہ نہیں ڈالو، باپ کا مفاد بھی نہیں ہے بیٹی سے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. بوڑھے پہ خرچہ ڈالا ہوا ہے. مہنگائی کے دور میں اس بوڑھے کا خیال نہیں ہے کہ مہنگائی بہت ہے، شادی باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. مہنگائی بہت ہے تو بچیوں کا خرچہ باپ سے ہٹاؤ نا، پھر جوان آدمی پہ ڈالو اس کا خرچہ. مہنگائی میں تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ جوان پہ خرچہ ڈالا جائے. بوڑھے کو بولو اب آپ آرام کرو زندگی، اب داماد آپ کی خدمت کرے گا. سب فضول قسم کی ٹوپی ڈرامے جو لبرل لوگ ہیں نا انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں سارے فضول. تو موسیٰ علیہ السلام اور یہ ہمارے روحانی ٹوپی ڈراموں نے استخارے کے نام پہ جو مذاق بنایا ہوا ہے، یہ وہ استخارہ ہے ہی نہیں جو حدیث میں آتا ہے. حدیث والا استخارہ بالکل ایک الگ چیز ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا گڑیا گڈوں کا کھیل تو نہیں ہے یہ, ایکچولی ابھی تو میں اسٹیبل, ابھی میں یہاں آیا ہوں اور یہ مسائل اور یہ وہ. بھائی جاب مل گئی, ٹھکانہ مل گیا. جیسے ہی انہوں نے پیشکش کی ہے نا کہ میں چاہتا ہوں ان دو میں سے ایک کا نکاح آپ سے کروں, 8 سال بکریاں چرانی ہیں, 10 کر دو تو غریبی آپ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بڑھایا, ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا وعدہ پکا, خط ڈن ہے. کیونکہ لڑکیوں کی تحقیق بھی پہلے ہو چکی تھی نا کہ بھائی شرم والی حیا والی لڑکیاں ہیں, خاندانی ہیں. بھائی بیوی کا یہ پتہ چل جائے بھائی لڑکی کیا ہے, اچھے خاندان سے بلانگ کرتی. وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی چلتی بھی حیا سے آئی, دور کھڑی ہوئی ہیں, ابا کی خدمت بھی کر رہی ہیں. بڑھاپے میں ابا کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرایا کہ ابا آپ خام خام کی ٹینشن, ہمیں آپ کی وجہ سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے, چلو آپ عیدی سینٹر میں. کچھ بھی نہیں کیا, گھر میں ابا کو بھی پال رہی ہے, ذمہ دار گھر داری والی ہیں. یہی تو چاہیے بھائی. اور جہاں دیکھنا وہ ممکن ایک نظر دیکھ لیا ان لڑکیوں کی طرف, تو فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. تو پیغمبر نکاح پہ بڑے حریص ہوتے ہیں, فوراً نکاح کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے. اسی وجہ سے تو معذرت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے, میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کتنی شادیاں کی, بہت زیادہ کی تھی. ابھی چھوڑو اس کو, خواتین بھی بیان سن رہی ہیں پھر بولیں گے آ گیا اپنے ٹاپک پر. تو صحیح ہے نا. تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی یار. اب دیکھو کیسا موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے کیسا خاندانی فیصلہ کیا کہ نہیں کیا. فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ, موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال بکریاں چرائیں, انہوں نے دیکھا اب چلو بیوی کو لے کے کہاں چلتا ہوں میں, واپس مصر جاتا ہوں. بھائی ہمارا اخپل وطن تو کیا ہے بھائی, اخپل وطن تو مصر ہے نا. مصر کی یاد آ رہی تھی, رشتہ دار تو وہاں ہیں, ہو سکتا ہے اس وقت ان کی والدہ بھی زندہ ہو موسیٰ علیہ السلام کی, تو بہو والدہ کے پاس لے کے جاؤں گا, وہی ماں جنہوں نے صندوق میں ڈالا. تو اخپل وطن تو یاد آتا ہے نا. اب 10 سال ہو گئے, بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا, کہیں چھپ چھپا کے زندگی گزار لیں گے, کیس پرانا ہو گیا.